کہانی کی شروعات ایک ایسے شہر کے منظر سے ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو عام لگتا ہے، لیکن وہاں ایک عجیب اور ڈراؤنا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ سڑکیں خالی ہیں، دکانیں کھلی ہیں، لیکن کوئی خریدار نہیں، اور ہر طرف دھول اڑ رہی ہے۔ ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جو ایک سپر مارکیٹ کے اندر بہت دھیان سے داخل ہوتی ہے۔ یہ فیملی نارمل لوگوں کی طرح نہیں چل رہی، بلکہ یہ لوگ ننگے پاؤں اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں تاکہ جوتوں کی آواز نہ آئے۔ اس فیملی میں باپ کا نام لی ہے، ماں کا نام ایولین ہے، ایک بڑی بیٹی ریگن ہے جو سن نہیں سکتی، دو چھوٹے بیٹے مارکس اور بیو ہیں۔ یہ لوگ ایک ایسی دکان میں ہیں جہاں سامان بکھرا پڑا ہے، لیکن یہ صرف وہی چیزیں اٹھاتے ہیں جو پیکٹ میں بند نہ ہوں یا جن کے کھلنے سے شور نہ ہو۔ ان کے چہروں پر خوف اتنا زیادہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی صرف اشاروں کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے چھوٹا بیٹا بیو ہے جسے خطرے کا بالکل اندازہ نہیں۔ وہ اوپر رکھی ہوئی ایک کھلائی راکٹ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے چھوٹے ہاتھوں سے وہ راکٹ پھسل جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی سانسیں رک جاتی ہیں، کیونکہ اگر وہ زمین پر گرتا تو شور ہوتا، اور شور کا مطلب موت ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے بڑی بہن ریگن بجلی کی تیزی سے اسے ہوا میں ہی پکڑ لیتی ہے۔ لی فوراً بھاگ کر آتا ہے۔ وہ غصے میں نہیں ہے بلکہ ڈر میں ہے۔ وہ اس کھلونے سے بیٹریاں نکال دیتا ہے اور اسے میز پر رکھ دیتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ لیکن جب وہ لوگ جانے لگتے ہیں تو ننھا بیو اپنی معصومیت میں وہ راکٹ اور بیٹریاں چپکے سے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ چھوٹی سی حرکت ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کرنے والی ہے۔ سورج ڈل رہا ہے اور یہ فیملی جنگل کے راستے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے گھر تک پہنچنے کے لیے راستے پر سفید ریت کی ایک لمبی سی پٹی بچھائی ہوئی تھی۔ وہ صرف اسی ریت پر چلتے ہیں کیونکہ ریت پر چلنے سے پتوں یا سوکھی ٹہنوں کی ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی۔ سب سے آگے لی چل رہا ہے، اس کے پیچھے ان کی ماں، اور اس کے پیچھے ریگن اور مارکس چل رہے ہیں۔ سب سے آخر میں چھوٹا بیو اپنی دنیا میں مگن چل رہا ہے۔ وہ ایک پرانی لکڑی کے پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اچانک جنگل کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک الیکٹرونک کی آواز آتی ہے۔ یہ کسی سائرن سے کم نہیں ہوتی۔ سب کے قدم وہیں جم جاتے ہیں۔ لی اور ایولین کے چہرے کا رنگ سفید پڑ جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے پیچھے مڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیو نے اس کھلونے میں بیٹریاں ڈال دی ہیں اور وہ کھلونا روشن ہو کر آوازیں نکال رہا ہے۔ کھلی فضا میں یہ آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ لی اپنا سارا سامان پھینک کر دیوانوں کی طرح اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آواز کو بند کر دے اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لے، لیکن وہ بہت دور ہے۔ جنگل کے گھنے درختوں کے بیچ میں سے ایک خوفناک کالا سایہ بجلی کی رفتار سے ان کی طرف بڑھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ باپ اپنے بیٹے تک پہنچ پاتا، درندہ بیو پر جھپٹتا ہے۔ پلک جھپکتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک کھلونے کی آواز نے ان سے ان کا چھوٹا بیٹا چھین لیا تھا۔ ریگن یہ سب کچھ دیکھ کر سکتے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ وہ کھلونا اسی نے بیو کے ہاتھ میں دیا تھا۔ یہ دکھ اور پچھتاوا اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہانی اب اس دردناک حادثے سے 1 سال بعد کی آ جاتی ہے۔ یہ فیملی اب بھی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ یہ لوگ ایک کھیت کے بیچ بنے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں۔ لی نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے گھر کو ایک قلعہ بنا دیا تھا۔ اس نے گھر کے چاروں طرف CCTV کیمرے لگائے تھے تاکہ وہ مانیٹر پر دیکھ سکے کہ باہر کوئی خطرہ تو نہیں۔ گھر کے اندر لکڑی کے فرش پر جہاں جہاں چلنے سے چرچراہٹ کی آواز آ سکتی تھی، لی نے پینٹ سے نشان لگا دیے تھے تاکہ چلنے والا ان پینٹ کے نشانوں پر پیر رکھ کر چل سکے۔ رات کے کھانے پر بھی یہ لوگ پلیٹوں کا شور نہیں ہونے دیتے اور نہ ہی لوہے کے چمچ استعمال کرتے ہیں، بلکہ پتوں پر کھانا کھاتے ہیں اور دعا بھی خاموشی سے مانگتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ درندے دراصل خلائی مخلوق ہیں جو کسی میٹیوروئڈ کے ذریعے زمین پر آ چکے ہیں۔ یہ اندھے ہیں اور دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کی سننے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ میلوں دور سے بھی ہلکی سی آہٹ سن لیتے ہیں۔ ان کا جسم ایک سخت ہول سے ڈھکا ہوا ہے جس پر گولی یا بم کا اثر نہیں ہوتا۔ لی نے اپنے گھر کے نیچے ایک تہہ خانہ بنایا ہوا ہے جہاں وہ دن رات ریسرچ کرتا رہتا ہے کہ ان جانوروں کو کیسے مارا جائے۔ وہ ریڈیو کے ذریعے پوری دنیا میں سگنل بھیجتا رہتا ہے، اس امید میں کہ شاید کوئی اور بھی زندہ بچا ہو جو جواب دے سکے۔ لی اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے، خاص طور پر اپنی بیٹی ریگن سے، لیکن ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ ریگن چونکہ پیدائشی طور پر سن نہیں سکتی، اس لیے اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کتنا شور کرتی ہے، اور یہ بات اس دنیا میں بہت خطرناک ہے۔ لی اپنی ورک شاپ میں بیٹھ کر پرانے الیکٹرونک کے پرزوں کے ذریعے ریگن کے لیے ایک سننے والی مشین بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ اب تک کئی مشینیں بنا چکا ہے، لیکن کوئی بھی مشین کام نہیں کرتی۔
وہ ریگن کو ایک نئی مشین دیتا ہے اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ریگن غصے میں اسے لے لیتی ہے۔ ریگن کو لگتا ہے کہ اس کا باپ اسے بیو کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے، وہ اسی لیے اس سے پیار نہیں کرتا۔ وہ مشین کو کان سے لگاتی ہے، لیکن اسے کوئی صاف آواز نہیں آتی، بس ایک عجیب سی چبھنے والی ہائی فریکوینسی آواز آتی ہے۔ وہ مایوس ہو کر مشین کو نکال دیتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خراب مشین ہی آگے چل کر ان کی سب سے بڑی طاقت بننے والی ہے۔ ریگن اپنے باپ کی مدد کرنا چاہتی ہے، وہ خود کو ثابت کرنا چاہتی ہے، لیکن لی اسے باہر جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ یہ جذباتی کشمکش کہانی کو بہت گہرا بنا دیتی ہے۔ لی اپنے بیٹے مارک کو جنگل کی طرف لے جاتا ہے تاکہ اسے مچھلی پکڑنا سکھا سکے اور یہ بتا سکے کہ باہر کی دنیا میں کیسے زندہ رہنا ہے۔ ریگن بھی ساتھ جانے کی ضد کرتی ہے، وہ اشاروں میں کہتی ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، لیکن لی اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کا خیال رکھو۔ ریگن کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ باپ اسے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ غصے میں وہ اپنا سامان اٹھاتی ہے اور گھر سے نکل کر اپنے بھائی بیو کی قبر پر چلی جاتی ہے، جہاں وہ گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہتی ہے۔ دوسری طرف لی اپنے بیٹوں کو لے کر ایک ندی کے پاس پہنچتا ہے، وہ اسے ایک بڑے آبشار کے پیچھے لے جاتا ہے۔ یہاں پانی گرنے کا شور اتنا تیز ہوتا ہے کہ کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی۔ لی وہاں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے اور چلاتا ہے، بیٹا ڈر جاتا ہے، لیکن لی اسے سمجھاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بڑی مسلسل آواز ہو تو ہماری چھوٹی آوازیں وہ جانور نہیں سن سکتے، ہم یہاں محفوظ ہیں۔ بیٹا ڈرتے ڈرتے اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ریگن سے نفرت کرتے ہو کیونکہ اس نے بیو کو کھلونا دیا تھا۔ لی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ انکار کر دیتا ہے، لیکن اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ بھی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ گھر پر ایولین اکیلی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور بہت جلد ایک بچے کو جنم دینے والی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں بچے کا رونا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ ایولین تہہ خانے سے کپڑوں کا ایک بھاری تھیلا لے کر اوپر آ رہی ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھیلا لکڑی کے ایک تختے سے اٹک جاتا ہے اور کھینچنے پر وہاں ایک لمبی اور نوکیلی کیل باہر آ جاتی ہے جس کا نوکدار حصہ سیدھا اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ ایولین اسے دیکھ نہیں پاتی اور کچھ دیر بعد وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، اسے اچانک لیبر پین شروع ہو جاتا ہے۔ درد کی شدت میں اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر جاتا ہے، لیکن وہ اسے کیچ کر لیتی ہے۔ پھر اچانک اس کا واٹر بریک ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ وقت آ گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگتی ہے تاکہ تہہ خانے میں جا سکے، لیکن جلدی میں اس کا ننگا پیر اسی نوکیلی کیل پر پوری قوت سے پڑتا ہے۔ کیل اس کے پیر کے آر پار ہو جاتی ہے، درد کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں شیشے کا فریم چھوٹ کر زمین پر گرتا ہے اور ایک زوردار چھناکے والی آواز آتی ہے۔ یہ آواز اس سناٹے میں بم کی طرح لگتی ہے۔ ایولین جانتی ہے کہ اب وہ اکیلی نہیں۔ آواز سن کر جنگل سے وہ درندہ سیدھا گھر میں گھس آتا ہے۔ ایولین اپنا درد برداشت کرتے ہوئے گھر کی لائٹنگ سسٹم کا سوئچ دبا دیتی ہے، جس سے گھر کے چاروں طرف کی لگی لائٹس کا رنگ بدل کر لال ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا کوڈ ہے کہ گھر میں خطرہ ہے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اوپر باتھ روم میں جاتی ہے اور باتھ ٹب میں لیٹ جاتی ہے۔ لی اور اس کا بیٹا جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو دور سے لائٹس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ گھر میں مصیبت آ گئی ہے۔ لی اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ وہاں جاؤ اور فائر ورکس سے چلا دو تاکہ شور سے جانور کا دھیان بڑھ جائے۔ بیٹا ڈرتے ڈرتے بھاگتا ہے۔ ادھر باتھ روم میں ایولین درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے، وہ درندہ باتھ روم کے دروازے سے اندر داخل ہو چکا ہے، اس کے بڑے بڑے کان ہر بریک آواز کو ٹٹول رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ باتھ ٹب کے پردے کے قریب آتا ہے۔ ایولین اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چینخ روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ عین اسی لمحے جب وہ درندہ پردہ ہٹانے والا ہوتا ہے تو ایولین کی چینخ نکلتی ہے۔ باہر بیٹا آتش بازی چلا دیتا ہے، آسمان میں دھماکے ہوتے ہیں، جانور اس نئی اور تیز آواز کی طرف متوجہ ہو کر باتھ روم سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی شور اور ہنگامے کے بیچ ایولین ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ لی جلدی سے گھر پہنچتا ہے اور ایولین کو خون میں لت پت دیکھتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ اور بچہ زندہ ہیں۔ وہ انہیں اٹھا کر تہہ خانے میں لے جاتا ہے جہاں انہوں نے پہلے سے ایک ساؤنڈ پروف باکس تیار کر رکھا تھا۔ وہ بچے کو اس باکس میں رکھ کر آکسیجن ماسک لگا دیتا ہے تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ اب لی اپنے باقی بچوں کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ ریگن اور اس کا بیٹا کھیتوں میں بنے ایک اناج کے گودام کے اوپر آگ جلا کر بیٹھے ہیں تاکہ ان کا باپ انہیں دیکھ لے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ درندہ آتش بازی ختم ہونے کے بعد وہیں پہنچ جاتا ہے۔ ہڑبڑاہٹ میں بیٹا گودام کی چھت کا دروازہ ٹوٹنے سے اندر گر جاتا ہے۔ اندر اناج کے دانے دلدل کی طرح کام کر رہے ہیں۔
وہ جتنا ہلتا ہے وہ اتنا اندر دھنستا جاتا ہے۔ ریگن اسے بچانے کے لیے اندر کود جاتی ہے۔ وہ دونوں ڈوب رہے ہوتے ہیں کہ وہ درندہ بھی گودام کے اندر آ جاتا ہے، لیکن یہاں ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ درندہ ریگن کے قریب آتا ہے، ریگن کے کان میں لگی ہوئی مشین ایک تیز سیٹی جیسی آواز نکالتی ہے۔ یہ ہائی فریکوینسی والی آواز اس درندے کے لیے اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا سر پیٹنے لگتا ہے، لڑکھڑاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بچوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوا، لیکن یہ پہلا اشارہ تھا کہ یہ مشینیں ان جانوروں کا ہتھیار بن سکتی ہیں۔ بچے وہاں سے نکل کر ایک پرانے ٹرک میں چھپ جاتے ہیں۔ لی اپنے بچوں کو ڈھونڈتا ہے، وہ بھی ٹرک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بچے ٹرک کے اندر ہیں اور وہ درندہ ٹرک پر حملہ کر رہا ہے، اسے توڑ رہا ہے۔ لی اپنی کلہاڑی سے اس پر وار کرتا ہے، لیکن درندہ اسے ایک ہی وار سے دور پھینک دیتا ہے۔ لی بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ زمین پر پڑا دیکھتا ہے کہ اب وہ درندہ ٹرک کے اندر گھسنے والا ہے اور اس کے بچے موت کے منہ میں ہیں۔ لی کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ جسمانی طاقت سے اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا، اسی لیے اسے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو کسی بھی باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ ریگن ٹرک کے اندر سے اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے۔ لی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اور اشاروں کی زبان میں اسے کہتا ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ تم سے پیار کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پوری طاقت سے چیختا ہے جو اس خاموش رات میں گولی کی طرح گونجتی ہے۔ درندہ فوراً بچوں کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگتا ہے اور اس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ بچے روتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کے باپ نے ان کی زندگی کے لیے اپنی جان دے دی۔ باپ کی اس قربانی کی وجہ سے بچوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ٹرک کا بریک ہٹا کر وہاں سے گھر کی طرف بھاگ دھکیں۔ روتے روتے بچے گھر کے تہہ خانے میں پہنچتے ہیں جہاں ان کی ماں ایولن ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ سب ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے ہیں، انہیں اپنے باپ کے جانے کا شدید غم ہے، لیکن ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ وہ درندہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے گھر کے تہہ خانے میں بھی گھس آیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے۔ ایولن اپنی گن تان لیتی ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ گولی کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ درندہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اچانک ریگن کی نظر اپنی کان والی مشین پر پڑتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ گودام میں کیا ہوا تھا۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس مشین کی آواز ہی ان کی کمزوری ہے۔ وہ فوراً اپنی مشین نکالتی ہے اور اسے مائکرو فون کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ سپیکر کا والیوم فل کر دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ سوئچ آن کرتی ہے، سپیکر سے ایک کان پھاڑنے والی آواز گونجتی ہے۔ وہ درندہ درد سے پاگل ہو جاتا ہے، زمین پر گر کر تڑپنے لگتا ہے اور درد کی شدت سے اس کے سر کا سخت گول کھل جاتا ہے اور اس کا گوشت نظر آنے لگتا ہے۔ ایولن یہ موقع ضائع نہیں کرتی، وہ اپنی شاٹ گن اٹھاتی ہے اور سیدھا اس کے کھلے ہوئے سر پر فائر کرتی ہے۔ ایک ہی گولی میں وہ درندہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ تبھی سی سی ٹی وی اسکرین پر نظر آتا ہے کہ دو اور درندے شور سن کر گھر کی طرف بھاگے آ رہے ہیں۔ ریگن اور ایولن ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب ان کی آنکھوں میں ڈر نہیں ہے، بلکہ انتقام کی آگ ہے۔ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ان درندوں کو کیسے مارنا ہے۔ ایولن اپنی گن کو دوبارہ لوڈ کرتی ہے اور ایک پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ اسکرین کالی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ایک کوائٹ پلیس کی مکمل کہانی۔ ایک باپ جس نے خاموشی سے اپنی جان دے دی، ایک ماں جس نے درد سہ کر زندگی کو جنم دیا، اور ایک بیٹی جس نے اپنی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔